انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے، انسان کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے، انسان بڑے کام کو بھی بالکل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس میں بسم اللہ کو لازمی کر لیں، ہر کام میں بسم اللہ کرے اور بسم اللہ کے مفہوم کو اپنے سامنے رکھے، تو انشاءاللہ اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوگی اور اس کے لیے جو کام مشکل تھا وہ ضرور آسان ہوگا۔ ابھی ہم نے جو چند دن پہلے ایک ویڈیو ڈالے تھے آسان درس قرآن ایپیسوڈ 1 تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور ہم اس کا ترجمہ کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اب اس کے آگے یہ کہ اللہ کی رحمت ہی سے انسانی زندگی آسان ہے، جو ہماری زندگی میں آسانیاں ہیں، جو ہم سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، جو ہم چل پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہی سے ہے اور اسی کی رحمت کے ہم سب محتاج ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم اپنے طاقت سے یہ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ کچھ ہے تو اسی کے بلبوتے پہ ہم یہ کام کرتے ہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا، بلکہ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو، اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے۔ مختلف اوقات کے مناجات، مسجد میں داخلہ اور واپسی کی دعا، آپس میں سلام، کثرت استغفار، ان سب کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت ہی طلب کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم دعا پڑھتے ہیں، جو کچھ ذکر کرتے ہیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رحمت طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مدد چاہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان بسم اللہ پڑھنے لگے تو وہ برائی نہیں کرے گا، کیونکہ جب یہ وہ سمجھ لے گا کہ بسم اللہ کے معنی کیا ہے، جو کہ ایپیسوڈ 1 میں بتا دیا گیا ہے، تو وہ برائی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے اور یہ کہے کہ اللہ کی مدد شامل ہو، دل گوارا ہی نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے انسان چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے ہے غور و فکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مزید غور و فکر کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اور بھی جاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے بتایا ہے ہو سکتے ہیں وہ بہت مختصر ہو، آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اور معلوم چلے گا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ رحمان کس لیے ہے اور رحیم کس لیے ہے۔ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی زندگی اللہ کی رحمت سے کیسے فیض یاب ہو رہی ہے، آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ جو آپ کی زندگی ہے، آپ کے گھر والوں کی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مدد شامل ہے، کیوں شامل ہے، اس سب چیزوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی معاشرہ کیسے اللہ کی رحمت کی وجہ سے امن و سکون کا گہوارہ بنا ہوا ہے، ان سب چیزوں میں آپ اگر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی، آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کی کثرت پائی جائے گی۔ اب عمل کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی کوئی کام کریں، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، آسان ہو، مشکل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جو ہم نے ایپیسوڈ 1 میں بتایا ہے اس کو سامنے رکھیے، تبھی آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگا، تبھی آپ کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوگا، جو آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آسانیاں آپ کو آٹومیٹک لگے گا کہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس جانب متوجہ کیجیے، انہیں ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا عادی بنائیے، بحیثیت مجموعی گھر اور اطراف کے ماحول میں اس کو فروغ دیجیے، خود بسم اللہ کیجیے، اپنے بچوں کے اندر یہ عادت ڈلوائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، کس طرح سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کے اندر وہ جوش پیدا کیجیے اور اجتماعیت کے ساتھ بھی اور فردن یہ کام کیجیے کہ ہر لوگوں کو معلوم چلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے فائدے ہیں۔ جیسے آپ اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں ویسے ہی دوسروں پر رحم کیجیے کہ الحمدللہ اگر ہم سکون کے ساتھ سو جا رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے گھر پہ امن سکون ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم سکون کے ساتھ ہیں۔ اب آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے آس پڑوس، آپ کے محلے، آپ کے گاؤں، آپ کے شہر، آپ کے آس پاس کہیں بھی کسی پر بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے اطراف کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے ایسے کتنے مستحقین ہیں جو آپ سے رحم و کرم کا تقاضا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہو جائے، جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو، اسی طرح دوسرا انسان بھی پریشان ہوگا جس طرح آپ پریشان ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جب جائزہ لیں تو آپ کسی کے ذریعہ بن سکتے ہیں مدد کا۔ تو وہی کہا گیا ہے کہ آپ سے کتنے لوگ رحم و کرم کا تقاضا کرتے ہوں گے،
کہ فلاں ساتھی کے پاس یہ چیز ہے، کاش کہ وہ میری مدد کر دے، کاش کہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ کام کر دے، تو آپ اس کا بھی جائزہ ضرور لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اس بات کو بھی رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک لائن جو ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کتنی بڑی بڑی باتیں بتا دی گئی۔ انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے، انسان کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے، انسان بڑے کام کو بھی بالکل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس میں بسم اللہ کو لازمی کر لیں، ہر کام میں بسم اللہ کرے اور بسم اللہ کے مفہوم کو اپنے سامنے رکھے، تو انشاءاللہ اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوگی، اور اس کے لیے جو کام مشکل تھا وہ ضرور آسان ہوگا۔